السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، کیا آپ جانتے ہیں دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں ایسا خوفناک وقت آئے گا کہ انسان پہاڑوں میں چھپنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کون ہے وہ؟ کہاں سے نکلیں گے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جی، آج ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کا ظہور۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے قیامت سے پہلے کے ان خوفناک اور سچے واقعات کی طرف جو ہر مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیں گے۔ جب دجال ختم ہو چکا ہوگا، باطل کو شکست مل چکی ہوگی، لیکن کیا کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دجال کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کب نکلیں گے؟ اور دنیا کا آخری وقت کیسے آئے گا؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو وہ سچ دکھائے گی جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن دل تھام کر ہم ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جی، جب فتنہ دجال پوری دنیا میں پھیل جائے گا، تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کریں گے۔ آخرکار باب لد فلسطین کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں ایک لمحے کے لیے سکون آ جائے گا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، کیونکہ یاجوج ماجوج کا ظہور واقع ہوگا۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی اور خطرناک قوم ہے، جنہیں حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یاجوج ماجوج ہر روز رات بھر دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے اور دیوار کا کچھ حصہ رہتا ہے۔ جب صبح ہونے کے قریب آتی تو وہ لوگ یہ کہہ کر کام ختم کرتے ہیں کہ باقی کی دیوار دوسرے دن گرائیں گے، لہٰذا وہ لوگ جا کر سو جاتے ہیں۔ جب دوبارہ آ کر کیا دیکھتے ہیں، دیوار جیسی تھی ویسے ہی بلند ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جاری رہے گا۔ قرآن میں واضح بیان کیا گیا ہے، دجال کے مرنے کے بعد جب یاجوج ماجوج دیوار کو کچھ گرانے کے بعد یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی دیوار کو دوسرے دن توڑیں گے، تو اس دن دیوار برابر نہیں ہوگی، یعنی وہ لوگ جتنا توڑ کر گئے تھے ویسی ہی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے بھروسے کو قائم رکھا۔ اس طرح سے وہ اس دن دیوار کو توڑ کر آزاد ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو لے لائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج بلندی سے تیزی سے باہر نکل آئیں گے۔ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، پانی کے ذخائر تک ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ جھیل تبریہ یعنی سی آف گیلیلی کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے سامنے کوئی فوج، کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکے گی۔ دنیا میں تباہی کا منظر پیدا ہو جائے گا۔ وہ جہاں سے گزریں گے، تباہی، خون ریزی اور بھوک چھوڑ جائیں گے۔ لوگ جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور تیزی سے زمین پر پھیل جائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، سورہ کہف میں اس کے بارے میں بیان آیا ہے۔ وہ پانی کے ذخائر ختم کر دیتے ہیں، زمین پر فساد پھیلائیں گے،
کوئی انہیں روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لے لیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ جب زمین پر حالات ناقابل برداشت ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہم اس عظیم فتنے سے نجات عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک خاص بیماری یعنی ایک کیڑے کو مسلط کر دیں گے جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوں گی، یعنی ہر فرد کی گردن میں وہ کیڑا پیدا ہوگا، یعنی ایک قسم کے خطرناک کیڑا جو گردن میں بیماری پیدا کرے گا، اور ایک ہی رات میں ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور شدید بدبو پھیل جائے گی، وہاں پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب لاشیں سڑ گل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو زمین کو صاف کر دے گی۔ اس کے بعد زمین پر ایسا سکون اور برکت کا دور آئے گا، ایک انار پورے گروہ کے لیے کافی ہوگا، یعنی اتنا بڑا انار ہوگا، اور انار میں برکت ہوگی۔ دودھ میں بھی بے پناہ برکت ہوگی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے، یعنی مل جل کر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ہر طرف اسلام غالب ہوگا، لوگ سکون اور امن اور خوشحالی میں زندگی گزار دیں گے۔ اب اس کے بعد دنیا کا آخری دور شروع ہوگا۔ دنیا کے آخری مرحلے میں بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، زمین سے ایک عجیب جانور نکلے گا، دابۃ الارض، دھواں پوری زمین کو گھیر لے گا، اور پھر ایک نرم ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ قیامت کے قریب آخری حالات کچھ اس طرح ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ دنیا میں پھر فساد پھیل جائے گا۔ سب سے خوفناک وقت اس وقت ہوگا کہ دنیا میں صرف برے لوگ رہیں گے، کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، گناہ عام ہو جائیں گے اور شرم و حیا ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک دن اچانک اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سب حقیقت ہے اور یہ سب ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں، خوف نہیں دلا رہی ہوں، بلکہ جو لوگ اسلام سے ناواقف ہیں ان کو جھنجھوڑ رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے؟ یہ سب واقعات صرف کہانیاں نہیں، ایک حقیقت ہیں جو ضرور پیش آئیں گی۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آج ہی اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب لازم کریں، کیونکہ یہ ویڈیو تمام افراد تک پہنچنی چاہیے، اور آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہ ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔